اپنے مورچے میں کسی کو مت مارو نعیم، میدان جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نعیم گھٹنوں کے بل اٹھ کھڑا ہوا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ خندق کی دیواروں اور مشین گنوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کے خود زمین کی سطح پر نظر آ رہے تھے۔ سیکشن کمانڈر کیپٹن ڈل ان کے قریب سے گزرا۔ آگے جا کر اس نے انگریزی آرٹلری آفیسر سے کوئی بات کی، پھر سیدھا ان کے مورچوں کی طرف آیا۔ باری باری اس نے سب مشین گنوں پر رک کر بات کی۔ شاباش جوانوں، ڈٹے رہو، کل ہم حملہ کریں گے۔ جاتے جاتے وہ ایک پیکٹ سگریٹ ٹھاکر داس کی طرف پھینک گیا۔ ٹھاکر داس نے ایک سگریٹ اپنے لیے، دوسرا نعیم کے لیے سلگایا، باقی کا پیکٹ سپاہیوں کی طرف اچھال دیا۔ وہ تیزی سے سگریٹ کی طرف لپکے۔ ٹھاکر داس نے تنبیہ کے انداز میں کہا، بس اب سر نہ اٹھے کسی کا۔ نعیم بولا، سگریٹ ہی تو ہیں، یہ سپاہی اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھاکر داس بولا، میں نے بڑی خندقیں دیکھی ہیں، مجھے پتہ ہے سپاہیوں کو سگریٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خندق بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں سپاہیوں کی دیکھ بھال پالتو جانوروں کی طرح کرنی پڑتی ہے۔ مجھے حکم دینا ہے اور انہیں لڑنا ہے اور مرنا ہے، لیکن جب حملہ شروع ہوگا تو وہ خود اپنے انچارج ہوں گے۔ وہ کس طرح لڑتے ہیں، کس طرح مرتے ہیں، اس کا انحصار اس وقت پر ہے، اس وقت پر نہیں۔ اور کسی کو کیا پتہ اس خندق میں کب تک رہنا ہے؟ اگر ہنسیں گے بولیں گے نہیں تو حملے سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ نعیم بے دلی سے ہنس دیا۔ خندق میں گہرا اندھیرا تھا۔ دوسری مشین گن کے پاس ایک سپاہی باریک آواز میں کوئی دیہاتی گیت گا رہا تھا، دوسرے اس کے ارد گرد بیٹھے سن رہے تھے۔ دو سگریٹ سلگے ہوئے تھے اور سپاہیوں کے دائرے میں باری باری گھوم رہے تھے۔ خندق کے اوپر تیز سرد ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ بادل آدھے آسمان پر پھیل چکے تھے۔ شمالی محاذ کی طرف توپ خانے کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ ٹھاکر داس نے ہاتھ سے مونچھ کو نیچے کی طرف جھکایا۔ نعیم، یہ موسم دیکھتے ہو؟ اسی موسم میں میں اور وہ عورت شادی کرنے کے لیے گاؤں سے بھاگے تھے۔ حیرت کی بات ہے، ہو بہو ایسا بادل تھا۔ نعیم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ٹھاکر داس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ اس کے معدے میں وہی پرانا بدمزہ سا بھاری پن پیدا ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ شخص جو اس کا افسر ہے اور تاریکی میں خندق کی دیوار کے ساتھ لیٹا ہے، وہ اس سے انتہائی نفرت کرتا ہے۔ یہ وہ احساس تھا جو کئی دن سے اس کے دل میں پیدا ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ دونوں خاموش بیٹھے جاگنے کی کوشش کرتے رہے۔ آدھی رات کے بعد بارش شروع ہو گئی اور متواتر 4 گھنٹے ہوتی رہی۔ ترپالیں لانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیجا گیا، مگر ترپالیں ختم ہو چکی تھیں۔ توپ خانے والوں سے کینوس کے چند بستر ملے، جنہیں خیمے کی شکل میں خندق کے اوپر لگایا گیا۔ پانی کو روکنے کے لیے بند بنائے، لیکن جب بارش تھمی تو خندق میں 6-6 انچ پانی بھر گیا تھا۔ انہوں نے راشن کے خالی ڈبوں کی مدد سے پانی نکالا۔ سیکشن کمانڈر برساتی پہنے، دستانے پہنے، کنارے کنارے پھر رہا تھا۔ کبھی کبھی ٹھہر کر بات کرتا، شاباش جوانوں، آواز نہ نکلے، شاباش۔ ڈبوں کے زیر آب ڈوبنے اور پانی کے جھپاکوں کی آواز تیز ہوا کے ساتھ دور تک جا رہی تھی۔ سپاہیوں کے فوجی کوٹ بھیگ چکے تھے، ان کے بوٹوں میں پانی گھس گیا تھا، وہ سردی سے کانپ رہے تھے۔ عین اسی وقت دشمن کے مورچوں کی طرف سے گرر گرر کی جانی پہچانی آواز آنی شروع ہوئی۔ دور آسمان پہ ننھی سی سبز بتی رینگنے لگی۔ سارے سپاہی ایک ساتھ سر کے بل خندق میں گرے۔ ان کے کانوں اور نتنوں میں کیچڑ گھس گیا۔ کچھووں کی طرح اوندھے منہ وہ اس وقت تک پڑے رہے جب تک کہ ہوائی جہاز خوفناک آواز پیدا کرتا ہوا اوپر سے گزر نہ گیا۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ٹھاکر داس نے دیکھا سامنے کیپٹن ڈل اپنی نفیس برساتی پر سے کیچڑ صاف کر رہا تھا۔ ٹھاکر داس ہنس کے بولا، اچھا ہے، ہمارے پاس خراب ہونے کو کچھ بھی نہیں۔ کیپٹن ڈل اپنی نفیس برساتی پر سے کیچڑ صاف کرتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے میں تم سے بھی پہلے مر جاؤں، میرے اوپر مت ہنسو۔
صبح ہونے تک خندق میں صرف کیچڑ رہ گیا تھا۔ پھونکے مار مار کر گیلی لکڑی کو جلایا گیا، لیکن دھواں اٹھنے کی وجہ سے فوراً ہی بجھا دیا۔ جو پانی نیم گرم ہوا اسی سے سپاہیوں نے چائے بنا کر پی۔ بے خوابی اور دھوئیں کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ٹھاکر داس نے نعیم سے کہا، تم نے الگ چولہا کیوں بنا لیا؟ دھواں اٹھ رہا ہے، اسے بجھا دو اور اپنا کوٹ سوکھنے کو پھیلا دو، ورنہ پھیپھڑوں کو سردی لگ جائے گی۔ نعیم نے انسنی کر دی اور پیٹھ موڑ کر ایندھن میں پھونکے مارتا رہا۔ لانس نائک نعیم احمد خان! نعیم ایک جھٹکے سے مڑا اور پاگلوں کی طرح دانت ننگے کر کے چیخا، مجھے چائے بنانے دو۔ ٹھاکر داس گرج کے بولا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بڑے بڑے بوٹوں سے مسل کر اد جلی لکڑیاں بجھا دی۔ نعیم نے غصے سے اپنے سر سے ٹوپی کھینچ کر اتاری اور اس کی طرف پھینکی، جو اڑتی ہوئی ٹھاکر داس کے کان کے پاس سے گزری۔ پھر اس نے رائفل کو سلنگ سے پکڑ کر اس کی طرف اچھالا۔ وہ بھی اسی طرح جا کر خندق کی دیوار کے ساتھ گر گئی۔ مشین گن کی ٹانگ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک سپاہی نے لاپرواہی سے کہا، لانس نائک نعیم احمد کورٹ مارشل کروانے کی فکر میں ہے۔ سورج پوری حدت اور چمک کے ساتھ اوپر آ رہا تھا اور بارش کے بعد فضا کے رنگ گہرے ہو گئے تھے۔ خندقوں میں بے خوابی اور تھکان سے چور غلیظ سپاہی ٹیک لگائے سورج کی صحت بخش حدت کو اپنے گیلے جسموں پر محسوس کر رہے تھے۔ ان کے بڑے بڑے کوٹ باہر ڈھلوان زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ ٹھاکر داس چائے کے ساتھ بسکٹ چبا کے کھا رہا تھا۔ مگ خالی کر کے اس نے دوبارہ چائے سے بھرا اور نعیم کی رائفل اٹھا کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میدان جنگ میں پہلے ہی دشمن کیا کم ہیں؟ ہیں؟ اس نے رائفل نعیم کی طرف اچھالی اور مگ بڑھایا۔ نعیم نے رائفل کو پکڑا اور بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اس دن کیولری کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا گیا۔ تمام دن مزید کوئی احکام وصول نہ ہوئے۔ رات کو بادل پھر جھوم کے اٹھا اور تھوڑی سی بارش کے بعد برف گرنے لگی۔ ہندوستان کے گرم ملک سے آنے والے سپاہیوں نے برف باری پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ خندق سے منہ نکالے اندھیرے میں گرتی ہوئی برف کو محسوس کر رہے تھے۔ ٹھاکر داس اپنے بوٹ کے تلووں سے کیچڑ صاف کر رہا تھا۔ اوپر رائفلیں ایک دوسرے کے سہارے کھڑی کر کے بستر بند کا خیمہ بنایا گیا تھا۔ سپاہی نیم غنودگی کی حالت میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ درمیان میں آگ جل رہی تھی۔ ایک سپاہی آگ پر جرابیں سکھا رہا تھا۔ نعیم بڑی دیر سے دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ برف کے ننھے ننھے پھوہے خاموشی سے اس کے چہرے اور بالوں پر گر رہے تھے۔ برف باری میں نے شملے میں دیکھی تھی۔ وہاں بھی پائن کے درخت تھے، شاید چیڑ کے بھی تھے۔ یاد نہیں رہا، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، اور جو جنگل ہمارے گھر کے اوپر اور نیچے تھا، پہاڑ کی ڈھلان پہ ہمارا گھر تھا۔ مے فلاور ایسے کوئی نام تھا۔ وہ لڑکا میرا پہلا دوست تھا۔ وہ گھر کے دوسرے حصے میں رہتے تھے۔ لکڑی کے برآمدے میں ریلنگ پہ جھک کر ہم برف باری دیکھ رہے تھے۔ ایسی ہی رات تھی۔ اس کی سفید بلی اس کے پاؤں میں بیٹھی تھی۔ مکان کی چھتوں، درختوں، پتھروں اور پہاڑی چوٹیوں پر خاموشی سے برف گر رہی تھی، اور کمرے میں اس کی بہن منہ والا باجا بجا رہی تھی۔ وہ لڑکا دیپک اب کہاں ہوگا؟ اب تک تو شاید ڈاکٹر بن گیا ہوگا۔ اس کی بہن نے ہمیں کاغذ کی کشتیاں بنا کے دی تھیں۔ ہمارے گھر کے قریب سے جو نالا گزرتا تھا، ہم اس میں کشتیاں چھوڑ رہے تھے۔ تب اس نے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر بننے والا ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوگا اب میرا پیارا دوست۔ ٹھاکر داس کو تو میں پسند نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں۔ سور کہیں کا، اس قدر مطمئن ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، پھر بھی ہنستا ہے۔ مکار، ہر وقت کھاتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں ان جانوروں کو خندق میں بھوک لگ کیسے جاتی ہے۔ برف باری کی اس رات میں انسانوں کے پھیلے ہوئے پوشیدہ سمندر کے درمیان نعیم نے اپنے آپ کو بے حد تنہا محسوس کیا۔ وہ دیر تک وہاں کھڑا محبت، نفرت اور حسد کے جذبوں کی اذیت کو سہتا رہا۔ برف باری تھم چکی تھی۔ بادل پھٹے تو چاند ظاہر ہو گیا۔ چاروں طرف ساری فضا برف کی سفیدی سے جگمگانے لگی۔
ٹھاکر داس خندق کی دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ مٹی اور کیچڑ سے غلیظ ہو چکا تھا اور مونچھیں ٹھوڈی تک لٹک آئی تھیں۔ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے نعیم کی ٹانگوں میں لرزش ہو گئی تھی۔ معدے میں بھوک کا احساس بھی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب چند بسکٹ کھائے گا۔ اگلے دن سپہر کے وقت حملے کا حکم ملا۔ حملے کی تجویز یہ تھی کہ نمبر 2 ڈبل کمپنی، جو میجر ہمفری کی قیادت میں تھی، سیکشن کی خندقوں پر سب سے آگے تھی۔ وہ آگے بڑھے گی اور 600 گز کا محاذ گھیر لے گی۔ نمبر 1 کمپنی، جو کیپٹن ایڈیئر کی کمان میں تھی، وہ روزبک پر قبضہ کرے گی، اور جو ہی نمبر 2 کمپنی ان کے برابر آئے گی تو چڑھائی شروع کر دیں گے، اور مشین گن سیکشن کے ہمراہ کیپٹن ڈل کی کمان میں فائر کی مدد کریں گے، جو بازو کی طرف سے فارم کی خندق میں کیا جائے گا۔ کیپٹن میکلین کی قیادت میں کمپنی نمبر 3 اور کمپنی نمبر 4 پیچھے ریزرو میں رہیں گی۔ فائرنگ کا آغاز 3 بجے ہوا۔ پوری ریجمنٹ دشمن کے مشین گن اور رائفل فائر کے سامنے آ گئی۔ توپ خانہ ابھی دونوں طرف سے خاموش تھا۔ کیپٹن ڈل دوربین لگائے مشین گن کی خندقوں میں گھوم رہا تھا۔ اندھا دھند چلتی ہوئی گولیوں کی آواز مغربی پہاڑیوں سے لوٹ کر آ رہی تھی۔ ہوا میں بارود کی بو تھی۔ کمپنی کمانڈر نے چیخ کر کہا، زاویہ نمبر 39 جنوب مشرق، فائر۔ یہ حکم نعیم کے لیے تھا۔ اس نے لبلبی دبا دی۔ گولیوں کی بوچھاڑ نکلی اور دشمن کی خندق سے 50 گز ادھر زمین میں دھس گئی۔ کیپٹن ڈل دوربین سے دشمن کے مورچوں کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا، زاویہ نمبر 43 جنوب مشرق، فائر۔ رائفلوں کی نالیاں اونچی ہوئیں اور خوفناک تڑتڑاہٹ کے ساتھ گولیوں کی بوچھاڑ نکلی۔ اب کی دفعہ مٹی عین دشمن کی خندقوں پر سے اڑی اور چمکتے ہوئے سیاہ خودوں کی قطار یک لخت غائب ہو گئی۔ صرف ایک جگہ سے 2 بازو ہوا میں اٹھے اور ایک سپاہی جھٹکے سے خندق سے باہر گرا۔ ٹھاکر داس چیخا، شاباش نعیم، فائر۔ نعیم کے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ایک نامعلوم مسرت اور پھرتی کے ساتھ اس نے لبلبی پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ ٹھاکر داس چیخا، ریاض، پیٹی لگاؤ۔ کیپٹن ڈل دوربین میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا، گنوں کو گرم مت کرو، وقفہ بھی دو، شاباش، مشین گن تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ رائفلوں اور مشین گنوں کی گولیاں ہوا کو چیر رہی تھیں۔ فضا میں بارود اور گرد کی دھندلاہٹ پھیل گئی تھی۔ سورج ڈھلنے لگا تو عقب سے توپ خانے نے ریپڈ فائر شروع کر دیا۔ دشمن کا فائر چند منٹ کے لیے رک گیا۔ کیپٹن ڈل نے دوربین میں دیکھا اور حکم دیا، کمپنی ایڈوانس۔ 2 سپاہیوں نے خندق پہ چڑھ کر مشین گن باہر نکال لی۔ تیسرے کو ٹھاکر داس نے پکڑا۔ نعیم کے سپاہیوں نے اپنی مشین اٹھائی اور جھکے جھکے دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ گولیوں کی ایک تیز بوچھاڑ ساں کی آواز کے ساتھ ان کے سروں پہ سے گزری۔ ٹھاکر داس کے ایک سپاہی نے بازو ہوا میں پھینکے اور پنجوں کے بل تیزی سے گھوما، پھر وہ دھپ سے گیلی زمین پہ گرا اور آواز نکالے بغیر مر گیا۔ ساری کی ساری کمپنی منہ کے بل زمین پہ آ رہی۔ اسی وقت گولیوں کی دوسری بوچھاڑ آئی اور پھر تیسری، جو ان کے جسموں سے 2 انچ اوپر سیٹیاں بجاتے ہوئے گزر گئی۔ دہشت کے مارے انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے پیچھے سر چھپانے کی کوشش کی، پھر زمین میں سر گاڑ دیے، لیکن دشمن کے صحیح اور بھاری فائر کے سامنے انہیں پسپا ہونا پڑا۔ اب وہ لیٹے لیٹے الٹے پاؤں رینگ رہے تھے۔ خندق سے 5 گز کے فاصلے پر نعیم کے ایک آدمی کو گولی لگی۔ دھکا اتنا زبردست تھا کہ وہ پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہو گیا، لٹو کی طرح گھوما اور خندق میں جا گرا۔ ایک گولی اس مشین گن پہ لگی جس کے میگزین کے پیچھے نعیم نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ خندق میں پہنچ کر انہوں نے مشین گنیں نصب کیں اور پیٹیاں چڑھا کر کیپٹن ڈل کی غصیلی آواز کے مطابق فائر کھول دیا۔ زخمی سپاہی دونوں ہاتھوں سے پیٹ کو پکڑے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے غیر انسانی آواز میں کہا، پانی، اور جھک گیا۔ اس کا سر زمین کو جا لگا۔ وہ کمزور مردہ آواز میں کراہنے لگا۔ 2 سپاہیوں نے اسے سیدھا لٹایا اور اس کے منہ سے پانی کی چھاگل لگا دی۔ بمشکل ایک گھونٹ پانی اس کے حلق سے اترا۔ اپنی آنکھوں میں موت کا خوف لیے وہ ٹکٹکی باندھے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔
کیپٹن ونسنٹ کی کمان میں جو کمپنی تھی اس کا ایک حصہ راستہ بھول گیا اور نمبر 2 کمپنی کے دائیں بازو پر آ نکلا۔ شام کے وقت کیپٹن نے مدد مانگی اور نمبر 4 کمپنی کی 2 پلاٹون اسے بھیجی گئیں۔ مدد پہنچنے سے پہلے اس کے سر میں گولی لگ گئی اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ اگلی صبح رجمنٹ وہاں سے ہٹا کر ہولی بیک کے شمال میں پوزیشن پر بھیج دی گئی۔ شام کو 2 کمپنیاں پھر اسی محاذ پر بلا لی گئیں۔ وہ 2 دن تک اسی طرح لڑتے رہے۔ جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا گیا۔ 2 دن میں 1/3 توپ خانہ تباہ ہو گیا تھا۔ پرانی 6 انچ کی ہوٹرز توپیں اتنا ہی مقابلہ کر سکتی تھیں۔ اسی حالت میں انہیں جرمن حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت نمبر 129 کی 2 کمپنیاں اگلی صفوں میں تھیں اور 5th اور 16th لانسرز کو صبح 7 بجے ان سے مورچہ سنبھالنا تھا۔ نمبر 1 کمپنی نے نمبر 3 کمپنی کی خندق ابھی ابھی لی تھی اور نمبر 2 کمپنی ریزرو میں تھی۔ چنانچہ اس وقت دشمن کے حملے نے بے ترتیبی میں اضافہ کر دیا اور نمبر 3 کمپنی کو بھاری توپ خانے کے فائر کے سامنے پسپا ہو کر جنگل کے ایک فارم کے پیچھے پناہ لینی پڑی۔ کیپٹن ڈل کی کمپنی ابھی تک مورچہ سنبھالے ہوئے تھی۔ ان کے آدھے جوان ختم ہو چکے تھے اور باقی تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ دشمن کی بیٹریاں بری طرح گولہ باری کر رہی تھیں۔ سیکشن کمانڈر بہت دیر پہلے چکر لگا کر پیچھے جا چکا تھا۔ ان کی خندقیں آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھیں۔ دشمن کی برتھا توپوں کے مقابلے میں ان کے پاس پرانی 6 انچ دہانے والی توپیں تھیں۔ دشمن کی صفیں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں اور غیر مانوس وردیوں والے سپاہی 500 گز کے فاصلے پر حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ نمبر 129 رجمنٹ کی خندقوں میں 6 مشین گنیں تھیں اور ابھی تک تمام بالکل ٹھیک چل رہی تھیں۔ اندھیرا ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ گرد و غبار اور بارود کی وجہ سے سورج کی دھوپ مٹیالے رنگ کی ہو گئی تھی۔ ہر طرف خون اور بارود کی بو تھی، اس کے ساتھ زخمی سپاہیوں کے کرانے کی آوازیں۔ فائرنگ کی مسلسل خوفناک آواز سے سپاہیوں کے کان پک گئے تھے اور دن رات کی گولہ باری سے وہ بیزار ہو چکے تھے۔ پیٹی لگاؤ، ٹھاکر داس چیخا۔ 2 سپاہیوں نے تیزی سے آخری پیٹی بھری اور میگزین میں فٹ کی۔ ٹھاکر داس نے تشویش سے خالی پیٹیوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ بس؟ رحم دین لینے گیا ہے۔ ابھی تک لوٹا نہیں؟ نہیں۔ تو تم جاؤ۔ ریاض نے ہچکچاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جاؤ ریاض، ایک ہی گن رہ گئی ہے، کیا چوہے کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ ریاض پیٹ کے بل باہر نکل گیا۔ ٹھاکر داس اور نعیم نے مشین گن کی نالی کے اوپر سے آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی دشمن کی صف کو دیکھا۔ ایک گولہ خندق سے 30 گز کے فاصلے پر گرا اور ڈائنامائٹ سے ریاض اڑی ہوئی مچھلی کی طرح پلٹ کر گرا اور چت ہو گیا۔ ابھی وہ دونوں کھڑے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ دوسرا گولہ ان کے منہ کے آگے 3 فٹ کے فاصلے پر گرا۔ مٹی کی اڑتی ہوئی دیوار نے ٹھاکر داس کو پاؤں سے اٹھا کر 4 فٹ دور پھینک دیا۔ سرد گیلی مٹی اس کے منہ، ناک اور آنکھوں میں بھر گئی۔ چند سیکنڈ وہ اسی طرح سن پڑا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور انگلی پھیر کر اپنا حلق صاف کیا۔ حملے میں ان کی خندق تباہ ہو گئی تھی۔ اب صرف 12 فٹ کا ایک گول گڑھا تھا۔ تیسرا گولہ آ کر گرا تو باریک مٹی کی بارش نے انہیں ڈھک دیا۔ ٹھاکر داس نے کہا، یہ سور تو بیٹھنے بھی نہ دیں گے۔ اس نے نعیم کو دیکھتے ہوئے کہا، بارود تو آئے گا نہیں، ریاض بھی جان سے گیا۔ نعیم اچک کر باہر نکلا اور گھٹنوں اور کوہنیوں کی مدد سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے سامنے ریاض بازو اور ٹانگیں پھیلائے چت لیٹا تھا۔ اس کی زرد ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ پیٹ کھل گیا تھا۔ پیٹ میں سے اتڑیوں کے ڈھیر میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ مٹی، بارود اور اتڑیوں کی بھاپ سے ملی جلی بو آ رہی تھی۔ جبڑے کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کی تھوڑی باہر کو نکل آئی تھی۔ اس کا چہرہ اینٹھا ہوا تھا۔ اس سے 20 قدم کے فاصلے پر رحم دین پڑا تھا۔ گولی اس کی گردن میں لگی تھی۔ وہاں سے خون بہہ کر اس گڑھے میں جمع ہو رہا تھا جہاں سر رگڑنے سے زمین میں ایک گڑھا بن گیا تھا۔ وہ ابھی تک ایڑیاں مار رہا تھا۔ نعیم نے کندھے سے پکڑ کر اسے سیدھا لٹایا۔ موت کا سایہ، زرد
اور بے جان چہرے پر لہرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ محفوظ تھا، اس پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ اسے دیکھ کر کسی کو خیال نہ آ سکتا تھا کہ یہ شخص مر رہا ہے۔ نعیم نے سنا وہ باریک آواز میں کہہ رہا تھا، لے چلو، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ نعیم کا جی متلانے لگا۔ یہاں کسی کو ساتھ لے کر جانا کہاں تھا؟ جنگل کی اوٹ میں گھاس پھوس کے بنے جھوپڑے کے اندر سپاہی تیزی سے پیٹیاں بھر رہے تھے۔ ایک طرف گولیوں کے کریٹ اور دوسری طرف خالی پیٹیاں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ نعیم دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آہٹ سن کر تینوں سپاہیوں نے رائفلیں اٹھا لیں۔ نعیم بولا، پیٹیاں تیار ہیں؟ جواب ملا، بڑی دیر سے کوئی نہیں آیا، ہم تو جرمنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے 3 پیٹیاں اٹھا کر کندھے پہ رکھیں اور باہر نکل آیا۔ جب وہ خندقوں کے قریب پہنچا تو تینوں مشینیں خاموش تھیں۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے پکارا، فرینڈز، بارود۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ چوتھی مشین چل رہی تھی، اس پر ایک سپاہی بیٹھا تھا۔ وہ مرے بغیر برہمی سے بولا، اپنے مورچے پر جاؤ، ہمارے اندر کافی بارود پہنچ چکا ہے۔ چاند کی روشنی سارے میں پھیل چکی تھی۔ مشین میں پیٹی لگاتے ہوئے نعیم نے چونک کر دیکھا۔ 300 گز پر جرمن سپاہی رائفلیں ہاتھوں میں اٹھائے تیزی سے دوڑتے آ رہے تھے۔